بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نقطہ میں خوش آمدید۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، تاریخ میں بہت سے ایسے حکمران گزرے ہیں جن کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ان میں سے بہت سے حکمران اپنی ذہانت کے باعث مشہور تھے اور کچھ رحم دلی کے، لیکن کچھ ایسے سفاک حکمران بھی گزرے ہیں جن کا نام سنتے ہی لوگ سر سے پاؤں تک کانپ جاتے ہیں۔ جب سفاکیت کی بات کی جائے تو سب سے پہلے چنگیز خان کا نام ذہن میں آتا ہے، جس کی دہشت پوری دنیا میں مشہور تھی۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایسے ہی منگول حکمران کے بارے میں بتائیں گے جو دنیا کے ظالم ترین حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں باتو خان کی۔ باتو خان ایک رحم دل اور عادل حکمران جوچی خان کا بیٹا تھا۔ ویسے تو جوچی خان کے سب بیٹے مشہور ہیں، لیکن باتو خان ایک ایسا جرأت مند اور بہادر انسان تھا جس نے اپنے عدل و انصاف سے نہ صرف اپنی عوام کے دلوں میں جگہ بنائی بلکہ اپنی سلطنت کو بھی وسیع کیا۔ ناظرین، وہ باتو خان ہی تھا جس نے نہ صرف اپنے علاقوں میں اضافہ کیا بلکہ ان کو منظم کرنے کے لیے ایسے جامع قوانین بنائے جو ان علاقوں میں خوشحالی لے کر آئے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو باتو خان کی زندگی کے کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دلچسپ اور حیران کن باتیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نمبر 1، باتو خان کی شخصیت۔ باتو خان کا چہرہ سرخ تھا اور اس پر ہلکے ہلکے نشانات تھے۔ باتو خان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ جنگوں میں گزرا اور اسی وجہ سے انہیں ایک بہادر جنگجو کہا جاتا ہے۔ وہ جنگوں میں چالاکی سے منصوبے بنانے کے ماہر تھے۔ باتو خان کا نام ہی دشمن کے دلوں میں ہیبت بٹھا دیتا تھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ دشمنوں کے لیے ظالم یہی باتو خان اپنے لوگوں کے لیے بہت رحم دل تھا۔ جان ڈی پلانو، جو مصنف اور مختلف علاقوں کا سفر کرنے والے تھے، وہ پہلے مسافر تھے جنہوں نے منگول سلطنت کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے لکھا کہ باتو خان اپنے لوگوں کے لیے کافی رحم دل اور مہربان تھا۔ نمبر 2، گولڈن ہوٹ کی کہانی۔ ناظرین، یہاں یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ جوچی خان کی جگہ باتو خان ہی کو گولڈن ہوٹ کا اصل بانی کہا جاتا ہے۔ جوچی خان کی وفات کے بعد چنگیز خان نے باتو خان کو گولڈن ہوٹ کا بانی بنایا۔ باتو خان نے گولڈن ہوٹ کو منظم کیا اور یہاں قوانین بنائے اور اس کی سرحدوں میں بھی اضافہ کیا۔ جوچی خان کی وفات کے بعد اس کے علاقے اس کے بیٹوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اس تقسیم کے بعد بحیرہ کیپسین کے شمالی ساحل جو دریائے یورال تک پھیلے ہوئے تھے، وہ سارا علاقہ باتو خان کے حصے میں آیا۔ نمبر 3، منگولوں کے مغربی علاقوں کا فاتح۔ ناظرین، عظیم خان اوغدائی خان نے منگول سلطنت کے مغربی حصے کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا تو اس کے لیے باتو خان کا ہی انتخاب کیا گیا۔ اوغدائی خان نے 1235 میں 13,000 کے فوجی لشکر کی کمان باتو خان کو سونپی اور مغرب کی طرف روانہ کر دیا۔ اس لشکر میں باتو خان کے رشتہ دار بھی شامل تھے۔ باتو خان نے مغربی حصوں میں بہت سے علاقے فتح کیے جن میں بلغاریہ، ولادیمیر سوزڈال، ریازان، ماسکو اور روس کے 14 شہر سرِ فہرست ہیں۔ نمبر 4، دشمنوں کے لیے ظالم ترین حکمران۔ ناظرین، منگولوں میں روایت تھی کہ وہ جس علاقے کو فتح کرنے کا ارادہ کرتے تھے ان کو پہلے اپنی بیعت کا کہتے اور جواب میں اس علاقے کا حکمران انکار کر دیتا تو اس علاقے کو تباہ و برباد کر دیتے۔ باتو خان کی ایسی ہی ایک سفاکیت کی جنگ ولادیمیر سوزدال میں نظر آئی۔ 1237 میں باتو خان نے اپنا ایک ایلچی ولادیمیر سوزدال کے بادشاہ یوری دوئم کے دربار میں بھیجا اور ان سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا اور اس سے خبردار کیا کہ اگر اس نے بیعت نہ کی تو اس کی سلطنت کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ یوری دوئم نے باتو خان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا جو اسے بہت ناگوار گزرا۔ باتو خان نے 6 مہینوں کے بعد ولادیمیر سوزدال کا محاصرہ کیا اور پورا شہر صرف 6 دنوں میں مکمل طور پر فتح کر لیا۔ باتو خان نے شہر فتح کرنے کے بعد یوری دوئم کو ولادیمیر کے دارالحکومت میں سب کے سامنے زندہ جلا دیا اور اس کے بعد شاہی خاندان کے ہر فرد کو ایک ایک کر کے آگ میں جھونک دیا۔ باتو خان نے کولمنا، ماسکو
اور ولادیمیر سوزدل جیسے علاقوں کو بھی جلا کر راہ کر دیا۔ نمبر 5، باتو خان کی کمزوری کیا تھی؟ ناظرین، جس طرح سے ہر حکمران میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، اسی طرح ہر حکمران میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ باتو خان کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی قابل یقین نہیں سمجھتا تھا۔ وہ ایسا اس لیے کرتا تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ اپنی سلطنت کو بڑے خطرات سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ منگولوں کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بہت کم لوگوں پر اعتبار کرتے تھے۔ نمبر 6، باتو خان اور گیوک خان میں دشمنی۔ ناظرین، باتو خان اور گیوک خان میں شدید دشمنی پائی جاتی تھی۔ اس دشمنی کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دشمنی کسی جائیداد یا عہدے کی لالچ میں پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ دشمنی فتح کا جشن منانے کے دوران ہوئی تھی۔ جی ہاں ناظرین، منگولوں میں یہ رسم تھی کہ جب بھی وہ کسی علاقے کو فتح کرتے تو اس کا جشن منایا کرتے۔ یہ واقعہ 1240 کا ہے، جب منگول روسی فتح کا جشن منا رہے تھے۔ رسم کے مطابق جس کا جنگ میں اہم کردار ہوتا وہ فاتح کے رسمی بیکر سے پہلے جام پیتا۔ باتو خان نے فاتح کے رسمی بیکر سے پہلے جام پینے کا حق کا دعویٰ کیا۔ باتو خان کے کزن گیوک خان نے کہا کہ رسمی بیکر سے جام پینے کا حق باتو خان کے جنرل کا ہے۔ اسی بات سے دونوں میں اختلاف پیدا ہوا، جو بڑھتے بڑھتے دشمنی کی حد تک پہنچ گیا۔ نمبر 7، باتو خان کی وراثت۔ ناظرین، باتو خان نے اپنے دور میں بہت سے علاقے فتح کیے اور ان کو اپنی وراثت بتایا گیا، جن میں روس، چین، بلغاریہ اور دوسرے کئی علاقے آتے ہیں۔ ان علاقوں پر اس کی وفات کے بعد اس کی اولاد نے حکومت کی۔ منگول سلطنت میں موجود تمام خانوں میں سے گولڈن ہوڈ نے سب سے زیادہ عرصے تک حکومت کی، اور باتو خان کا تعلق بھی گولڈن ہوڈ کے خان سے ہی تھا، جو کہ ان میں سب سے زیادہ قابل اور طاقتور خان گزرا تھا۔ چین میں یوان خاندان کے زوال اور مشرق وسطیٰ میں الخانیت کے زوال کے طویل عرصے کے بعد باتو خان کی اولاد نے روس پر حکومت جاری رکھی۔ نمبر 8، باتو خان کی وجہ شہرت۔ ناظرین، باتو خان ایک ہنرمند منگول فوجی کمانڈر تھا۔ باتو خان کی وجہ شہرت گولڈن ہوڈ کی بنیاد ہے۔ اس نے چین سے فارس تک جنگیں لڑیں۔ اس کے سب سے مشہور کارناموں میں 1237 سے 1241 عیسوی تک یورپ میں گرینڈ منگول مہم شامل ہے، جس کے نتیجے میں منگولوں نے روس، پولینڈ اور ہنگری کی فوجوں کو ختم کر دیا۔ تو ناظرین، یہ تھے چنگیز خان کے پوتے باتو خان کی زندگی کے کچھ ایسے حقائق اور حکومتی حقائق جو اس سے پہلے شاید آپ نہیں جانتے تھے۔ اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔